22واں پارہ سورۃ الصبا آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت پس جب ہم نے فیصلہ کر لیا علیہ الموت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا، ما دلہم نہیں بتلایا ان جنات کو، علی موتہ ان کی موت کا، الا دابۃ الارض مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تأکل من سأتہ کھا گیا اس کی لاٹھی کو، فلما خر پس جب وہ گر پڑے، تبینت الجن جنات پر واضح ہو گیا، اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ نہ رہتے وہ ذلتناک عذاب میں۔ کل کی آیات مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تھا، اور ان میں سے یہ بھی فرمایا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کی حسب منشا کام کیا کرتے تھے، تعمیرات، مکانات بناتے، قلعے بناتے تھے، اور اسی طریق سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر پر بھی جنات کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جنات کو مقرر کیا ہوا تھا، اور وہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کا کام کرتے تھے۔ جنات طبعی طور پر سرکش ہوتے ہیں، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں وہ کام کرتے تھے، اور اندیشہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ جنات کام چھوڑ دیں گے، بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل نہیں کریں گے۔ تعمیر مکمل ہونے کے قریب تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اب فکر ہوئی کہ کام تو بیت المقدس کا ادھورا رہ جائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی بادشاہت کے باوجود بھی، حکومتی سرگرمیوں کے باوجود بھی، اور عبادت میں ان کا بہت بڑا معمول تھا، اکثر طور پر وہ عبادت میں بھی مصروف رہتے تھے، اور بسا اوقات تو لمبے عرصے تک وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی تدبیر بنائی کہ جب موت کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے تعمیر کے باقی ماندہ کام کا نقشہ بنا کر جنات کے حوالے کر دیا کہ بھئی یہاں سے اس طرز پہ کام آپ نے کرنا ہے، اور خود شیشے کے کمرے میں بند ہو کر وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال جب موت کا وقت قریب آیا تو لاٹھی کے سہارے وہاں اس شیشے کے بند کمرے میں کھڑے ہو گئے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اسی حال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت آ گئی، اور جنات
جو ہے وہ کام کر رہے تھے، مسلسل 1 سال تک جنات لگے رہے اور کام انہوں نے مکمل کر دیا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد جو ہے وہ کام مکمل ہوا، اور جب 1 سال مکمل ہوا، بیت المقدس کی تعمیر بھی ہو گئی، تو اللہ پاک نے حضرت سلیمان کی موت کو ظاہر کر دیا۔ جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دیمک لگ گئی، تاکل من ساتہ، کھا گیا وہ کیڑا زمین کا ان کی لاٹھی کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ جنات کو سال کے بعد پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، اور ابھی ان کی لاٹھی کو کیڑا لگ دے اور وہ گرے، تو تب پتہ چلا جنات کو کہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور افسوس کرنے لگے کہ کاش اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ اتنے عرصہ جو ہے ذلتناک عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنات جو ہیں یہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اللو کانوا یعلمون الغیب، جنات کہنے لگے کاش کہ اگر ہم وہ غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ لوگ ذلتناک عذاب کے اندر مبتلا نہ رہتے۔ فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے فیصلہ کر لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، نہیں بتلایا ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تاکل من ساتہ، کھا گیا ان کی لاٹھی کو۔ فلما خر تبینت الجن، پس جب وہ گر پڑے جنات پر واضح ہو گیا، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ کاش کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ نہ رہتے ذلتناک عذاب میں۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے تھا ان کی رہائش گاہوں میں نشانی۔ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ تھے دائیں اور بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور تم اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، یہ شہر ہے پاکیزہ، ورب غفور، اور رب بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قوم سبا کی تباہی کا اللہ نے عبرتناک واقعہ بیان فرمایا۔ سبا ایک آدمی کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، اور اس کی نسل آگے چلی اور وہی قوم سبا کہلائی۔ اس کے 6 بیٹے سبا کے یمن میں آباد تھے، 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے یمن میں آباد تھے، اور قوم سبا کی زمینیں بڑی ہی زرخیز تھیں، اور ان کی سڑکوں کے راستوں کے دونوں طرف پھل اور باغات کے سلسلے بڑے دور دور تک تھے، اور یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں ایسے مگن ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول بیٹھے، اور ان لوگوں نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا، مشرک ہو گئے،
اللہ پاک نے ان کے پاس یکے بعد دیگرے 13 انبیاء بھی بھیجے، لیکن انہوں نے بھی ہر کوشش کی، لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ آخر کار ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب کیا آیا؟ آیت نمبر 16 میں اس کو بیان فرمایا کہ چونکہ سبا جو تھا شہر کے قریب، سبا جو شہر تھا اس کے قریب ایک ابلک نامی پہاڑ تھا، اور اس کے درمیان انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا پہاڑ کو روک کر، اور اس بند کا نام سد معارض تھا، جو انہوں نے پہاڑوں کو روک کر وہ ڈیم بنایا ہوا تھا۔ اور جب یہ سرکش ہوئے تو ان کی ہلاکت کا سبب یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بارشوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آسمان سے بہت تیز بارشیں ہوئیں، اور ان کے ڈیم کی جو دیواریں تھیں وہ ساری کمزور ہو گئیں، اور وہ آگے سے بند ٹوٹ پڑا، بند ٹوٹ گیا، جس سے ان کی جتنے بھی باغات تھے، خوشحالی کا جتنا بھی سامان تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور کئی آدمی اس سیلاب میں بہہ بھی گئے، اور سارا شہر ان کا تباہ ہو گیا۔ اور اس زمانے میں اس سے اچھا شہر کوئی نہیں تھا، جس کو قرآن نے بلدۃ طیبہ فرمایا کہ یہ سبا والوں کا شہر بڑا ہی پاکیزہ شہر تھا۔ لیکن ان لوگوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کے شہر کو تباہ کر دیا، اور ناشکری کی ان لوگوں نے، ان کو یہ سزا ناشکری کی ملی کہ اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ قوم سبا اس کے بعد تتر بتر ہو گئی، اور حالانکہ سبا جو شہر تھا یہ بہت ہی خوشحال تھا، لیکن ناشکری کی وجہ سے جب اللہ نے ان پہ نعمتوں کو نچھاور کیا تو ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی اور شرک پر اتر آئے، اللہ کی نافرمانی میں انہوں نے پیسہ لگایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ساری قوم بھی تتر بتر ہو گئی، اور ان میں سے جو غسانی تھے یہ لوگ اردن اور شام کی طرف آ گئے، اور اسی طریقے سے اوس اور خزرج جو سبا کا قبیلہ تھا انہوں نے یثرب کا رخ کیا، یثرب یعنی مدینہ پاک کی طرف رخ کیا۔ اوس اور خزرج کے یہ 2 بڑے قبیلے مدینہ پاک میں تھے، اور اسی طریقے سے خزاج کا جو قبیلہ تھا یہ جدہ کے قریب تہامہ کے علاقے میں انہوں نے رخ کیا، اور کچھ لوگ عمان کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ بھی کیا، ان کی خوشحالی بھی ساری گئی، اور یہ لوگ تتر بتر بھی ہو گئے، آپس میں قوم جو تھی ایک تھی وہ ساری کی ساری الگ ہو گئی۔ تو ان آیات میں اسی قوم سبا کی جو ناشکری تھی اسی کا بیان تھا، اور ان کی خوشحالی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے ناشکری کا بیان فرمایا اور پھر عذاب کا ذکر کیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ تھے دائیں اور بائیں طرف۔ اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، یہ شہر ہے پاکیزہ، ورب غفور، اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، پس ان لوگوں نے اعراض کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا نہ کیا، وہ لوگ مشرک بن گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس بھیجا ہم نے ان لوگوں پر سیل العرم، زور کا سیلاب، وبدلناہم،
اور ہم نے انہیں بدل دیے بجنتیہم ان کے 2 باغوں کے بدلے میں، جنتین 2 باغ، ذواتی اکل خمط کڑوے کسیلے پھل والے، وہ اچھے اچھے پھل والے باغ ختم ہو گئے، بد مزہ میوے والے کچھ درخت رہ گئے، وَأَثْلٍ جاؤ کے کچھ درخت، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ تھوڑے سے بیر کے درخت، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفروا ان کی ناشکری کی وجہ سے، وَهَلْ نُجَازِي اور نہیں ہم سزا دیتے، إِلَّا الْكَفُورَ مگر ناشکرے لوگوں کو۔ فرمایا ناشکری کا یہی انجام ہوتا ہے، اور جو انسان اللہ کی چھوٹی جو نعمتیں رب نے دی ہوتی ہیں ان پہ انسان شکر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی بڑی نعمتوں سے بھی اس انسان کو محروم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔